سندھ ہائی کورٹ نے میئر کے براہ راست انتخابات کے لیے درخواستیں مسترد کر دی۔ عدالت کی جانب سے وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ دوران سماعت عدالت نے کہا کہ اس الیکشن سے میئر کا وجود عمل میں نہیں آیا۔ سماعت کے حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کر لیں گے اپنے نمائندے جواد آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جواد، اس سماعت کے حوالے سے بتائیے گا۔ بالکل دیکھیں، سندھ ہائی کورٹ میں میئر کے براہ راست انتخاب کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ جب الیکشن کا اعلان ہوا، پول مکمل نہیں ہوا تھا، مخصوص نشستیں بھی شامل نہیں تھی، جو لوگ پول میں شامل ہیں انہیں الیکٹڈ سمجھا جائے۔ اگر ترمیم ہٹا کر بھی دیکھیں تب بھی الیکٹڈ فرد کی تاریخ جو آپ بتا رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کے دلائل یہ ہے جو شخص ووٹ لے کر آیا وہ الیکٹڈ ہے۔ عدالت نے یہ بھی سوال کیا کہ مخصوص نشستوں کے افراد کیا میئر بن سکتے ہیں، جس پر طارق منصور درخواست نثار نے کہا کہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ عدالت نے ریمارک کیے کہ آپ کے دلائل انتہائی فرسودہ لگتے ہیں، وہ بھی تو ووٹ لے کر منتخب نہیں ہوئے ہیں، جس پر طارق منصور نے کہا کہ آئین کہتا ہے کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہو سکتی جس سے شہریوں کے حقوق متاثر ہوں۔ عدالت نے اس پر کہا کہ ہم سے فلسفہ بیان نہ کریں، یہ بتائیں ترمیم سے کون سا حق لیا گیا ہے۔ تو طارق منصور نے کہا کہ شہریوں کے ووٹ کا حق متاثر ہوا ہے۔ الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے بعد الیکشن کمیشن کا کوڈ آف کنڈکٹ نافذ ہو جاتا ہے اور بلدیاتی ترمیم اختیارات سے تجاوز ہے۔ جبکہ طارق منصور نے یہ بھی کہا کہ صوبائی اسمبلی کے طریقہ کار کے رولز کی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ اسمبلی کے پروسیس کے خلاف دلائل دینا چاہتے ہیں۔ جس پر طارق منصور نے کہا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے، اگر کوئی پروسیس آئین کے آرٹیکل کی خلاف ورزی ہو تو عدالت کا اختیار حاصل ہے۔ بل کا گزٹ نوٹیفیکیشن 15 مئی 2023 کو جاری ہوا تھا، جس ایکٹ کو 12 مئی کو منظور ہو چکا تھا، جس پر عدالت نے کہا کہ بل کا منظور ہونا علیحدہ معاملہ ہے، گزٹ میں شائع ہونا جو ہے وہ الگ معاملہ ہے۔ جس کے بعد عدالت نے میئر کے براہ راست انتخاب کے خلاف درخواستیں مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارک کیا کہ اس کی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ بعد میں کب تک وجوہات جاری کر دی جائیں گی اس پر؟ جی بالکل، دیکھیں عدالت جو ہے وہ تمام دلائل کو دیکھے گی، درخواستیں مسترد کر دی ہیں اور پھر عدالت جو ہے وہ اپنا تحریر نامہ جو پورا تحریری حکم نامہ ہے وہ تمام دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کچھ بھی سماعتوں کے دوران ہوا ہے اس کو اس کا تحریری فیصلہ لکھے گی اور پھر جو ہے وہ اسے جو ہے وہ جاری کرے گی۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا جواد آصف کہ دوران سماعت یہ کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ اس الیکشن سے میئر کا وجود عمل میں نہیں آیا، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں دوران سماعت بالکل جو ہے وہ میئر کا عدالت نے آج جو دلائل پیش کیے گئے ہیں اس میں ان کا بالکل یہی کہنا تھا کہ قانون سازی ایک جیسی ہو تو مثال دی جا سکتی ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے، جبکہ عدالت نے یہ بھی کہا ہے، یہ بھی سوال کے استفسار کی کیا مخصوص نشستوں کے افراد میئر بن سکتے ہیں، جبکہ عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن سے جو ہے الیکشن کے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے، لہٰذا عدالت نے تمام تر باتیں جو ہے وہ آج مکالمے ہوئے ہیں جو درخواست گزار سے منصور طارق اور عدالت کے درمیان، اور اس کے بعد یہ تمام درخواستیں مسترد کی گئی ہیں۔ جی جواد، یہ بھی بتائیے گا کہ سندھ ہائی کورٹ نے میئر کے براہ راست سے جو انتخابات کے ہیں ان کے خلاف درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے، کیا کوئی وجہ بھی دی گئی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں عدالت نے جو ہے وہ تمام تر وجوہات عدالت نے کہا ہے کہ بعد میں جاری کی جائیں گی، لیکن عدالت نے ریمارک ضرور دیے درخواست گزار پر کہ آپ کے جو دلائل ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ فرسودہ لگتے ہیں، جس کے بعد یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ شاید درخواستیں مسترد ہوں گی، اور عدالت نے ریمارک سے بھی یہی کہا ہے کہ وجوہات جو ہیں وہ بعد میں جاری کی جائیں گی۔ جی، وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ بہت شکریہ آپ کا جواد آصف۔ نیو کراچی 7000 روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن ملتوی ہونے کے بعد معمولات زندگی بحال ہو گئے۔ کے ایم سی کے محکمہ انسداد کا عملہ بھی علاقے میں نہیں پہنچ سکا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رضوان احمد سے۔ جی بالکل، دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نیو کراچی کے 7000 روڈ پر جو ہے وہ آپریشن ملتوی ہونے کے بعد اب معمولات زندگی بحال ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں جو تاجر احتجاج کر رہے تھے، 5 روز سے مسلسل احتجاجی کیمپ بھی لگایا گیا تھا، ان کی جانب سے دھرنا بھی دیا گیا تھا، وہ احتجاجی کیمپ بھی جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے، جو کہ کے ایم سی کا محکمہ انسداد تجاوزات کا جو سندھی ہوٹل پر لگائے جانے والا کیمپ تھا وہ بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ 1100 کے لگ بھگ یہ دکانیں تھیں جن کو جو ہے نوٹس تقسیم کیے گئے تھے اور آج جو ہے ان کی انہدامی کارروائی ہونی تھی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ معاملہ چونکہ سیاسی ہو گیا ہے، ایم کیو ایم پاکستان نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان دکانداروں کو متبادل فراہم کرنے تک جو ہے ان دکانوں کو توڑنے نہیں دیا جائے گا، اور اگر اس سلسلے میں کوئی کارروائی کی گئی، گزشتہ روز کہا گیا تھا، تو اس سلسلے میں اگر کوئی کارروائی کی گئی تو احتجاج بھی کیا جائے گا اور اس پہ مزاحمت بھی کی جائے گی۔ اس صورتحال کے نتیجے میں بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ یہ آپریشن اس لیے ملتوی کیا گیا ہے
بتاتا چلوں آپ کو کہ 7000 روڈ پر یہ جو دکانیں ہیں ان دکانوں کے جو برساتی نالوں پہ بنی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے علاقے کے کئی سیکٹر جو ہیں وہ متاثر ہیں اور یہاں کے جو آمد و رفت ہے وہ متاثر ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو رہنے والے ہیں ان کے کئی شکوے گلے ہیں. ایک ایسے شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بتائیے گا ان دکانوں کو جو نہ گرانے کے نتیجے میں کن مسائل کا سامنا ہے آپ لوگ؟ حضرت یہ دکانیں جو نا گرانے سے یہ ہے کہ ہم لوگوں کے یعنی کہ آنے جانے کا دوبر ہے, روڈ پورے ڈوب جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ دکانوں والے کنڈے کی بجلی استعمال کر رہے ہیں اور وہ کنڈے کی بجلی کے بل ہمارے اوپر ہمارے گھروں پہ لگ کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس روڈ پہ ہمارے سامنے اتنے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں. ایک پوری کار نالے میں ڈوب گئی تھی بارشوں کے دوران, وہ پوری فیملی مر گئی, کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ کچھ نالے میں کوئی ڈوبا ہے. اتنے ایکسیڈنٹ روز کے ہوتے ہیں. آپ 1100 دکانداروں کو خوش کرنے کے لیے 11 لاکھ عوام کو جو نا آپ پیس رہے ہو, تو یہ ہماری یعنی کہ مایوس کرا ہمارے کو. ہم لوگ اس امید میں تھے کہ نالے دکانیں ٹوٹیں گی, صاف ہوں گے, ہمارا علاقہ اچھا ہوگا, چلو کچھ بہتری آئے بالکل. گی. علاقہ عوام جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ان تجاوزات کا خاتمہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. بتاتا چلوں آپ کو کہ اس سے قبل بھی 5 مرتبہ جو ہے ان دکانوں کو جو ہے نوٹسز جاری کیے گئے تھے کہ توڑا جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور 6ٹھی مرتبہ بھی اسی صورتحال کا سامنا. ایک دکاندار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. بتائیے گا یہ دکانیں جو ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں, ٹوٹنی چاہیے نہیں ٹوٹنی چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ ٹوٹنی چاہیے سر. یہ دکانیں تو تقریباً 50 سال سے قائم ہیں اور جو ہے نا یہ غریب لوگ ہیں سارے, معاشی بحران پیدا ہو جائے گا سر. یہ تو کوئی قانونی دستاویزات موجود ہیں آپ کے پاس ان دکانوں کے؟ قانونی کیا وہ یہ KMC کے KMC کے کاغذات ہوئے یا ان کے جو ہے نا یہ DC آفس کے. بالکل. یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ دکاندار جو ہیں وہ اس بات پر مضر ہیں کہ یہ جو دکانیں ہیں یا تو توڑی نہ جائیں اور اگر توڑی جائیں تو ان کو متبادل فراہم کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو علاقہ عوام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ برساتی نالوں سے جو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں اس پہ من و عمل کرایا جائے تاکہ لاکھوں افراد کی آمد و رفت کا یہ 7000 روڈ جو ہے وہ کلیئر ہو سکے. بتاتا چلوں آپ کو کہ اس وقت جو ہمیں ذرائع سے معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کے مطابق KMC کا جو ہے وہ عملہ یہاں پر نہیں پہنچ سکا ہے. کہا یہ گیا تھا کہ آج ایک مرتبہ پھر سروے کیا جائے گا, لیکن KMC کا کوئی عملہ یہاں پر موجود نہیں ہے. جی سر یہ بتائیے گا, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 5 بار پہلے بھی یہ آپریشن کہا گیا کہ کریں گے اور 6ٹھی بار اب دوبارہ سے ملتوی کر دیا گیا, یہ بتایا جا رہا ہے آپ کی جانب سے, تو بار بار آپریشن ملتوی ہونے کی کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں باضابطہ کوئی سرکاری سطح سے تو اناؤنسمنٹ سامنے نہیں آئی ہے, لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں KMC کے محکمہ انسداد تجاوزات میں ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ معاملہ اب جو ہے وہ سیاسی ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں حکومت سندھ اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کے بعد ہی جو ہے مزید کارروائی سامنے آ سکتی ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ان دکانداروں کو متبادل فراہم کیا جائے گا یا نہیں. جی KMC کا محکمہ انسداد کا عملہ بھی علاقے میں نہیں پہنچ سکا. رضوان احمد بھی وہیں پر موجود ہیں. نیو کراچی 7000 روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن ملتوی ہونے کے بعد معمولات زندگی بحال ہو گئی ہیں اور دوبارہ سے دکانیں کھول دی گئی ہیں. لوگوں کی جانب سے شکوہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے. ہمارے نمائندے رضوان احمد وہیں پر موجود ہیں, کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ ہی موجود ہیں. رضوان, لوگوں سے اگر آپ بات کر سکیں اور بتا سکیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی. بڑے صاحب آپ مجھے بتائیے گا, یہ دکانیں جو ہے وہ توڑنے کی بات کی جا رہی ہے, سپریم کورٹ کے احکامات ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ علاقے کے رہنے والے ہیں, کتنے ان کے مسائل کا سامنا ہے اور کیا کہیں گے آپ ان دکانداروں کے بارے میں؟ مسائل تو بہت ہو جائیں گے, ہزاروں جو ہے نا ورکرز بیکار ہو جائے گا. اچھا, یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دکانیں جو ہیں اس کی وجہ سے نالوں پہ بنی ہوئی ہیں, لوگوں کے گھر ڈوبتے ہیں, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں؟ اس کا حل یہ ہے کہ ان کو کوئی جگہ دی جائے متبادل, کم از کم جگہ دی جائے متبادل. بڑے صاحب آپ کیا کہیں گے اس ساری صورتحال پر؟ کس بارے میں؟ یہ جو دکانیں توڑنے کی بات کی جا رہی ہے کہ نالوں کے اوپر سے دکانیں توڑی جائیں, کچھ لوگ کہتے ہیں جو رہائشی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دکانوں کا خاتمہ کیا جائے اور دکاندار کہتے ہیں کہ ہمیں متبادل دیا جائے اس کے بعد توڑا جائے. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, متبادل تو دیا جائے یار, متبادل دیا جائے کیونکہ ان کا بھی حق ہے, اتنے ٹائم سے رہ رہے ہیں, تھوڑا بہت حق بنتا ہے ان کا. باقی یہ جو پریشانی ہے نا یہ تو ہم سب کی ہے کہ نالے صاف ہوں, کلیئر ہوں. بہت شکریہ. رضوان احمد وہیں پر لوگوں کے ساتھ موجود ہیں اور ان کے مسائل کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.
अब आपको बताएं कि कराची से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन के तैयारे में अचानक फनी खराबी के बायस कप्तान तैयारे को वापस रैंप पर ले आया। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों ने एहतजाज शुरू कर दिया। आपको बताते चलें कि कराची से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन के तैयारे में अचानक फनी खराबी के बायस कप्तान तैयारे को वापस रैंप पर ले आया। जी हाँ, एयरपोर्ट पर मुसाफिरों ने एहतजाज भी शुरू कर दिया। कराची से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन के तैयारे में अचानक फनी खराबी के बायस कप्तान तैयारे को वापस रैंप पर ले आया और एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की जानिब से एहतजाज भी शुरू कर दिया गया। कप्तान तैयारों को वापस रैंप पर ले आया और मुसाफिरों को लाउंज मुंतकिल कर दिया गया। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का एहतजाज, परवाज़ को इतवार की रात लाहौर के लिए रवाना होना था। फनी खराबी के बायस परवाज़ मनसूख कर दी गई थी। मुसाफिरों को आज सुबह की परवाज़ से लाहौर रवाना करना था, वो भी ख़राब हो गई, जिसके बाद मुसाफिरों ने एहतजाज भी शुरू कर दिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि कराची से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन के तैयारे में अचानक फनी खराबी के बायस कप्तान तैयारे को वापस रैंप पर ले आया, जिसके बाद मुसाफिरों की जानिब से एहतजाज भी शुरू कर दिया गया। ये मनासिर भी एहतजाज करते हुए मुसाफिरों के आप देख सकते हैं। फनी खराबी के बायस तैयारे को वापस ले आए थे कप्तान, जिसके बाद मुसाफिरों की जानिब से एहतजाज भी शुरू कर दिया गया। परवाज़ को इतवार की रात लाहौर के लिए रवाना होना था और फनी खराबी के बायस परवाज़ मनसूख कर दी गई थी, जबकि मुसाफिरों का आज सुबह की परवाज़ से लाहौर रवाना करना था, वो भी ख़राब हो गई, जिसके बाद ये तमाम मुसाफिर मौजूद हैं जिनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा था। तैयारा उड़ान भरने के लिए टेक ऑफ पॉइंट पहुंचा तो इंजन में ख़राबी पैदा हो गई। कप्तान तैयारे को वापस रैंप पर ले आया, मुसाफिरों को लाउंज मुंतकिल कर दिया। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का एहतजाज किया गया। कराची से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन के तैयारे में अचानक फनी खराबी के बायस कप्तान तैयारे को वापस रैंप पर ले आया। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों ने एहतजाज शुरू कर दिया। आपको बताते चलें कि कराची से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन के तैयारे में अचानक फनी खराबी, तैयारा उड़ान भरने के लिए टेक ऑफ पॉइंट पहुंचा तो इंजन में खराबी पैदा हो गई। कप्तान तैयारे को वापस रैंप पर ले आया। जी हाँ, मुसाफिरों को लाउंज मुंतकिल कर दिया गया और एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का एहतजाज। परवाज़ को इतवार की रात लाहौर के लिए रवाना होना था, जो कि फ़नी ख़राबी के बायस परवाज़ मनसूख की गई और आज सुबह दोबारा जब परवाज़ रवाना हो रही थी तो फ़नी ख़राबी के बाद दोबारा इसे मनसूख किया गया, जिसके बाद मुसाफिरों की जानिब से एहतजाज भी किया गया। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का ये एहतजाज है, मनासिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। परवाज़ को इतवार की रात लाहौर के लिए रवाना होना था, जो अब तक रवाना नहीं हो सकी। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरों को आज की परवाज़ से लाहौर रवाना करना था। कराची से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन के तैयारे में अचानक फ़नी खराबी पैदा हुई, जिसके बाद कि ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं कि मुसाफिरों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, बताइएगा इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? मुसाफिरों की जानिब से क्या अभी एहतजाज किया जा रहा है? और ये भी बताइएगा कि कब दोबारा परवान मिलेगी इनको, जब दोबारा परवाज़ मिलेगी और इनको लाहौर रवाना किया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, कराची से लाहौर जाने वाली सिरीन एयरलाइन के तैयारे में जो है वो अचानक फनी खराबी जो है पैदा हो गई थी। रात गए जो है ये मामला हुआ था। रात में 8:30 बजे जो है इस परवाज़ को कराची से लाहौर के लिए जाना था। ताहम फनी खराबी के बायस जो है निजी एयरलाइन की परवाज़ को जो है रोक दिया गया था, जिसके बायस मुसाफिर जो है काफ़ी इंतज़ार करते रहे और सुबह के औकात जो है जब तैयारे ने एक और बार उड़ान भरने की कोशिश की तो उस दौरान भी जो है तकनीकी खराबी जो है वो सामने आई, जिसके बायस दूसरी मरतबा निजी एयरलाइन सिरीन एयरलाइन के तैयारे को जो है वो उड़ान भरने से रोक दिया गया। इस मामले पर मुसाफिरों की जानिब से कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है शदीद एहतजाज की रिकॉर्ड करवाया गया और गुस्से का इजहार किया गया। सिरीन एयर की परवाज़ ये ER 254 है, जिसमें 2 बार जो है वो फनी खराबी पैदा हुई। हमारी जब सिरीन एयरलाइन में बैठे मुसाफिर जिन्हें कराची से लाहौर जाना था उनसे बात हुई तो इस मामले पर उनका कहना है कि रात से वो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और किसी भी किस्म की सुनवाई जो है नहीं हो रही। अब सिरीन एयरलाइन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो जो टिकट की रकम है उसका जो है वो रिफंड करवाएं। इस सिलसिले में जो है बाकायदा तौर पर रिफंड की स्लिप भी दी जा रही है, जो 8 से 10 दिनों में जो है वो कैश होगी। इस वक्त जो मुसाफिर है, मुतादिद मुसाफिरों ने रिफंड की स्लिप जो है वो हासिल कर ली है, जबकि मुतादिद बहुत से मुसाफिर ऐसे हैं जो इस वक्त जो है लाउंज में अब भी इंतजार कर रहे हैं कि ये तैयारा जो है वो उड़ान भरेगा।
لیکن سرین ایئر لائن کی انتظامیہ جو ہے اس معاملے پر اب تک جو ہے کسی بھی قسم کا موقف دینے سے گریزا ہے. مسافروں کو بھی ان کی جانب سے کسی بھی قسم کا جواب نہیں دیا جا رہا، جس کے تحت مایوسی کا شکار ہو کر مسافر جو ہے ریفنڈ کی سلپ حاصل کر رہے ہیں اور دوسری ایئر لائن کا جو ہے وہ انتخاب کریں گے. 2 بار جو ہے نجی ایئر لائن کے طیارے میں جو ہے یہ فنی خرابی پیدا ہوئی. رات کو 8:30 بجے جو ہے اس نجی سرین ایئر لائن کے طیارے کو جو ہے وہ اڑان بھرنا تھا لاہور کے لیے، تاہم رات میں یہ فنی خرابی پیدا ہوئی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا اس صبح کے اوقات جو ہے یہ ایئر لائن کو جو ہے وہ لاہور کے لیے روانہ کیا جائے گا. تاہم صبح بھی جو ہے جب طیارے میں دوسری مرتبہ فنی خرابی آئی تو جو ہے مسافر جو ہے شدید اس معاملے پر جو ہے وہ آگ بگولا ہو گئے اور مسافروں کی جانب سے اس معاملے پر شدید اپنا جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کرایا گیا جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر. مسافر جو ہے اس وقت کافی پریشان ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ان کی جو ہے اس معاملے پر حکومتی سطح سے جو ہے وہ مدد کی جائے. وہ کافی طور پر پریشان ہے. کچھ مسافر ایسے ہیں جن کی جمع پونجی تھی، جنہوں نے جو ہے لاہور جانا تھا اور ان کے پاس یہی جو انہوں نے کرائے کی مد میں پیسے دیے تھے اتنی ہی رقم تھی. کافی وہ پریشان ہے کیونکہ جو ریفنڈ پالیسی ہے نجی ایئر لائن کی وہ کافی وہ ایسی ہے کہ 8 سے 10 دن میں انہیں ٹکٹ کی رقم کی جو ہے وہ ادائیگی ہوگی. کافی لوگ اس وقت پریشان ہیں اور منتظر ہیں کہ کسی بھی حکومتی سطح سے جو ہے اس معاملے کا نوٹس لیا جائے. کراچی والوں پر بجلی کا مزید بوجھ ڈال دیا گیا. ذرائع کے مطابق ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کہ الیکٹرک نے نیپرا سے اضافہ مانگ لیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی والوں پر بجلی کا مزید بوجھ ڈال دیا گیا. ذرائع کے مطابق ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کہ الیکٹرک نے نیپرا سے اضافہ مانگ لیا. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کراچی والوں پر بجلی کا مزید بوجھ ڈال دیا گیا. ذرائع کے مطابق ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کہ الیکٹرک نے نیپرا سے اضافہ مانگ لیا. معیشت کا ہم دن شرح سود کیا رہے گی؟ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا گورنر اسٹیٹ بینک کی سربراہی میں اجلاس شروع ہو گیا. کمیٹی آج شام کو شرح سود کا اعلان کرے گی. مارکیٹ میں شرح سود میں 2% تک کمی کی توقعات ہیں. موجود شرح سود 17.5% ہے. مزید تفصیلات حاصل کریں گے ہمارے نمائندے اشرف خان سے. بتائیے گا اشرف. کی معیشت کے لیے آج اہم دن ہے اور مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے. اس کی سربراہی گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کر رہے ہیں اور یہاں مارکیٹ سروے رپورٹ جو آئی ہے ٹاپ لائن سیکیورٹی کی، اس میں مختلف جو ماہرین ہیں ان سے مارکیٹ کا جائزہ لیا گیا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ شرح سود میں 2% تک 85% کی رائے ہے کہ کمی ہونی چاہیے. اس وقت شرح سود جو ہے 17.5% ہے اور اگر مارکیٹ میں اگر یہ دیکھا جائے جیسے کہ توقع کی جا رہی ہے 2% اگر کمی ہوتی ہے 15.5% شرح سود آ جائے گی. یہاں پہ بتاتا چلو مختلف جو ہے 10 روز سے جو ہم دے رہے ہیں خبریں، فیڈریشن ہاؤس ہو، کراچی چیمبر ہو، ایپٹما ہو، تمام بزنس کمیونٹی ہو، شرح سود میں 4 سے 5% کی بڑی کمی کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پیداواری لاگت بڑھ گئی ہے اور رقم کی کمی کا سامنا ہے، جس پہ کہا گیا ہے کہ بزنس کمیونٹی کی جانب سے کہ شرح سود ابھی بھی بہت زیادہ ہے، اس میں 4 سے 5% کمی ہوگی تبھی وہاں پہ ریکوائرمنٹ بڑھی گی، بینکوں سے قرض لے سکیں گے. اور یہی مارکیٹ کا اگر دیکھا جائے جائزہ جو کہ آج مانیٹری پالیسی کمیٹی لے گی معاشی عدد و شمار کا، جس میں دیکھا جائے اہم معاشی اشاریے ہیں جس میں کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے سرپلس رہا ہے مسلسل دوسرے روز، اور مہنگائی کی شرح ہے 44 ماہ کی کم ترین 7% تک آ گئی ہے، جس کے اوپر ماہرین بھی کہہ رہے ہیں اب اسپیس بن گئی ہے کہ شرح سود میں بڑی کمی ہونی چاہیے، لیکن مارکیٹ ایکسپیکٹ کریے 1.5 سے 2% ہی کمی ہو سکتی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے فیڈریشن ہاؤس سے، کراچی چیمبر سے، ملک بھر کی چیمبر سے، وہ 4 سے 5% کی بڑی کمی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کہنے ہیں 17.5% سے جو شرح سود ہے کم ہو کر یقینی طور پر 13.5 یا 14.5% ہونا چاہیے. ابھی بھی شرح سود بہت زیادہ ہے اور جو بزنس کمیونٹی ہو کنسرن شو کر رہے ہیں کہ شرح سود میں بڑی کمی ہونی چاہیے کیونکہ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں آگئی 7% پر ہے. جی بہت شکریہ آپ کا اشرف خان. شرح سود میں کمی کا امکان. ڈائریکٹر عارف حبیب گروپ احسن محنتی کا کہنا ہے کہ شرح سود کم ہونے پر سرمایہ کار کیپٹل مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں. سیاسی استحکام بھی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کی ایک وجہ ہے.
देखिए आई थिंक कि आज पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट है, इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेजर कट जो है वो एसबीपी की तरफ से आएगा। इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा जो है मुतमईन है कि चूँकि इन्फ्लेशन 7.2% आया है तो आगे जाकर जो है पॉलिसी रेट के अंदर खातिर का कमी आएगी। नेशनल सेविंग रेट 11.6% पर जाके गिरे हुए हैं। तो आई थिंक कि जो इस वक्त डिफरेंस भी है नेशनल सेविंग रेट और जो हम डिस्काउंट रेट दे रहे हैं उसमें भी तकरीबन 8% का डिफरेंस है। तो अभी नज़र ये आ रहा है कि आगे आने वाले वक्तों में मेजर जो है पॉलिसी रेट कट होगा और इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा मुतमईन है कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो मार्केट को सपोर्ट करती हैं। इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट आती है जब बॉन्ड रेट्स या बॉन्ड यील्ड जो है गिरती है। शरह सूद में कमी की खबरों के बाद स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 52,000 की सतह अबूर कर गया। साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अमीन यूसुफ कहते हैं हुकूमत के इकदाम के मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे वसीम इफ्तिखार से। आज बिल्कुल कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है और कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ही हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट में जब कारोबार का आगाज़ हुआ है तो ना सिर्फ मुस्बित रुझान देखने में आ रहा है बल्कि तेज़ी का सिलसिला भी जारी है। इसकी क्या वजूहत है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अमीन यूसुफ। अमीन साहब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं जो स्टॉक मार्केट में तेज़ी है, इसकी बुनियादी तौर पर वजूहत क्या है? देखिए, उसकी वजह है कि इकोनॉमी में चीज़ें बेहतर हो रही है, गवर्नमेंट की बोरिंग रिड्यूस हो रही है। इस दफ़ा भी जो ऑक्शन था उसमें गवर्नमेंट ने इतना पैसा नहीं उठाया, इवन अपने डेट को रिटायर किया है, तो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है। स्टेट बैंक का बहुत अच्छा प्रॉफिट था, वो भी गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, तो चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ जा रही है। मुझे लग रहा है कि क्यों इसकी वजह ये है कि मार्केट में अब देख रहे हैं कि बाइंग देखने में आ रही है। और देखिए एक और वजह भी है कि मॉनेटरी पॉलिसी में ओबियसली रेट कम होना है, क्योंकि आपका जो टी बिल्स का ऑक्शन इंडिकेट कर रहा है कि 13% पे आप आ जाएंगे, तो इस दफ़ा होगा, इसके बाद दिसंबर में एक और होगा, तो इसके बाद आप समझे ना, आप 13% पे या 13.5% पे आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली 13.5% पे बैंक में तो कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। तो वही पैसा जो बैंक में पड़ा हो, जिस तरह से मैच्योर हो रहा है, कोई फंड्स के पास पैसा क्या होता है, इक्विटी में भी होता है, फिक्स में भी होता है, वो अकाउंट होल्डर का होता है, उन्होंने डिसीजन लेनी होती है कि मैक्सिमम रिटर्न बनाने हैं, तो वो पैसा यहाँ डाइवर्ट हो रहा है। प्लस फॉरेन इन्फ्लोज भी अब आना शुरू हो गए हैं, तो चीज़ें आपकी जब बेहतर होंगी तो आप देखेंगे कि फॉरेन इन्फ्लोज भी आना शुरू हो जाएंगे। IMF आपने हो गया है, प्लस आपके कतर से, सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी। वो इन्वेस्टमेंट जब आ जाएंगी तो क्या होगा, मार्केट और ट्रिगर करेगी और करेंसी आपकी अप्रिशिएट जब करेंसी अप्रिशिएट करेगी तो उसका बेनिफिट क्या होगा, पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आएंगी, बाकी इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आएंगे। तो अब आप बेहतरी की तरफ आ गए, क्योंकि वही वजह है कि क्यों मार्केट बेहतर है। उसकी रीज़न ये कि इकोनॉमी बेहतर हो रही है तभी मार्केट बेहतर हो रही है, वरना क्यों होगी। ये थे अमीन यूसुफ, जिनका कहना है कि स्टॉक मार्केट में इस वक्त तेज़ी की बुनियादी वजूहत ये हैं कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ जो इक़दाम उठाए गए हैं, जिसकी वजह से इकॉनमी की जो फिगर्स हैं वो ना सिर्फ बेहतर हुए हैं बल्कि इसके साथ साथ ये भी तवक्को की जा रही है कि आज स्टेट बैंक की जानिब से जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा तो उसमें जो है वो शरह सूद में कमी जो है मुतवक्का है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जिसकी वजह से सरमायाकार भी जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। और रिटेल के हवाले से बात करें तो रिटेलर्स भी जो है वो इस कैपिटल मार्केट का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि तेज़ी का रुझान है। जी।